اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28واں پارہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے اس سورت پر، اور یہ سورت ہے سورت التحریم۔ سورت کا نمبر ہے 66۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ جیسا کہ میں سورت طلاق کے شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سورت میں دوسری انتہا جو ہے وہ زیر بحث آئے گی کہ میاں بیوی کے درمیان غیر معمولی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کے لیے غیر معمولی قربانی پر آمادہ ہوں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو بھی پھلانگے اور حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ رات تو بسر کرتے تھے باری باری اپنی ازواج کے ہاں، لیکن عصر کی نماز کے بعد ایک فلائنگ وزٹ آپ تمام ازواج مطہرات کے ہاں یعنی کیا کرتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے، اور پھر اگلی زوجہ کے یہاں، 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 اور ان کے ذہن میں جیسے کسی بھی عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کا یہ لازمی تقاضا ہوتا ہے کہ وہ منتظر ہوتی ہے کہ اب میرا شوہر جو ہے وہ لاہور سے چلا ہے تو اس وقت تک وہ پہنچ جائے گا، یا وہ کچہری بازار سے چلا ہے تو اس وقت تک پہنچ جائے گا۔ جب بھی اس میں تاخیر ہوتی ہے تو عورت کو وہ بڑا شاک گزرتا ہے کہ یہ تاخیر کیوں ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص وقت تھا کہ جو ایک زوجہ کے ہاں گزارتے تھے، پھر دوسری کے ہاں، پھر تیسری کے ہاں۔ کچھ بیویوں نے محسوس کیا جن کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے بعد تشریف لے جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تاخیر سے آتے ہیں، ایک دن دو دن۔ جب بار بار دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے آتے ہیں تو ان کو تشویش ہوئی کہ کیا مسئلہ کیا ہے، تو وہ سر جوڑ کر بیٹھی۔ تو ان کو پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب جب اٹھنے لگتے ہیں تو شہد پیش کرتی ہیں، شہد کا شربت بنا کر پیش کرتی ہیں، اور ظاہر ہے اس کا طریقہ کار بھی کیا تھا کہ ہر عورت کی یہ خواہش ہے کہ میرا شوہر میرے ہاں زیادہ وقت گزارے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے لگتے تھے تو اس وقت وہ پیش کرتے، اللہ کے رسول آپ کو میں شہد کا شربت بنا کے پلاؤں؟ آپ کہتے ہیں ہاں ضرور، آپ کو شہد بہت پسند تھا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ مکس کر کے اس کو وقت لے کر زیادہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کٹیس آدمی تھے، ایسا نہیں کہ آخری گھونٹ پیتے اور اٹھ کے چلے جاتے، یعنی پہلے جو ایک ڈیو وقت تھا وہ تو گزار ہی چکے ہوتے تھے، پھر وہ شربت بنانے میں بھی ٹائم لگتا تھا، اور پھر ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور وقت بھی بیٹھتے ہوں گے۔ تو اب جو بعد والی ازواج ہیں ان کے وقت میں تو وہ ٹائم مائنس ہوتا رہتا تھا اور ان کا کلاک چلتا رہتا تھا کہ اچھا ٹائم سٹاپ واچ چل رہی ہوتی تھی کہ اتنی تاخیر ہے، اتنی تاخیر ہے، اتنی تاخیر۔ تو انہوں نے ڈھونڈ لی وجہ کہ زینب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت پیش کرتی ہیں، ان کے پاس مغافیر ایک پھول کا نام ہے، اس کا شہد آیا ہوا تھا تو وہ پیش کرتی تھی۔ فارچونیٹلی انہیں ایک پوائنٹ بھی مل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے مغافیر کی اسمیل آتی تھی۔ تو اب انہوں نے طے کر لیا کہ جس کے پاس بھی زینب کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آپ کی منہ میں سے اسمیل آ رہی۔ اچھا، اگلے کے پاس گئے، اس نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ میں سے اسمیل آ رہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، اور تو میں نے کچھ نہیں کھایا، ہاں زینب کے ہاں وہ میں نے شہد کا شربت پیا تھا۔ دو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بیویاں تھیں، خاص اس اعتبار سے کہ ایک حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
ان میں سے ایک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ایسا مسئلہ ہے تو پھر میں آئندہ شہد نہیں پیا کروں گا، لیکن بتانا کسی کو نہ۔ اچھا اب عورت کی ایک نفسیات ہے، مرد کی بھی ایک حد تک تو ہے کہ فتح ہو جائے تو پھر وہ اپنے پاس تو رکھنے کی چیز نہیں ہوتی۔ ایک نے دوسری کو بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کرٹسی بے تحاشا تھی، وہ آگے ذکر آئے گا، میں وہاں پہنچ کے ذکر کروں گا اس کا پھر۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں حرام کرتے ہو وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، یعنی بیویوں کو خوش کرنا یہ بھی حرام عمل نہیں ہے، لیکن بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنا، حلال و حرام کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کھینچی ہوئی ایک لائن ہے، اس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کیوں حلال کو حرام کرتے ہیں، کیوں آپ حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اچھا چلو، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک جنرل انسٹرکشن مسلمانوں کے لیے، اور یہ انسٹرکشن ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں سورہ نور میں، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی عبداللہ ابن ابی کی طرف سے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھانجا تھا جس پر حضرت ابوبکر کے بہت سے احسانات تھے، اور جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے جب بھی ایسی بات ہوتی ہے تو آپ کے گھر کا کوئی آدمی جو ہے وہ بڑا پیش ہوتا ہے اس میں، ایون وہ بھی کہ جس پر آپ کے بڑی احسانات ہوں۔ یہ بھی ایک قرآن مجید چونکہ ابدی ہدایت ہے نا قرآن قیامت تک کے لیے، کہ جب بھی انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اس سے یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ کل کو یہ مجھے بھی فیور دے گا اور کل کو یہ میرا بھی خیال رکھے گا، کل یہ ایسا میرے ساتھ بھی کرے گا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ اگر یہ پریولیج بڑے لوگوں کو حاصل نہیں ہے تو ہم چھوٹے لوگوں کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نیکی کرنے کی، اور ساتھ یہ توفیق بھی دے کہ ہم نیکی کا کوئی جواب ایکسپیکٹ نہ کریں۔ اگلی صورتوں میں پھر جا کر ایک بات جو ہے وہ آئے گی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ اہل جنت جو ہیں وہ لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ایون شکریہ کا تقاضا کرتے ہیں۔ بہت اونچا مقام ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید نے اگر اس کو بیان کیا ہے تو رول ماڈل تو وہی ہوگا، آئیڈیل تو وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام کے قریب ہی لے جائے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ذرا غصہ آیا، اور حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ آئندہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ یہ بھی ہمارا عام سا ایک روٹین ہے کہ ہم بڑے سخت الفاظ میں کہ میں فلانا ہوں وجہ اس کے بعد تیری مدد کر جاؤں، تو کوئی اس طرح کی کوئی بات جو ہے حضرت ابوبکر کی زبان پر آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو ان سے اگر تھوڑی سی کمی بیشی ہوئی تو اللہ نے اس کا بھی نوٹس لیا، اور حضرت ابوبکر وہ صدیق ہیں۔ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی، جس نے سبق یاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو بھی سختی سے دیکھا کہ جو صاحب خیر لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ اس پر قسم نہ کھائیں کہ وہ آئندہ کوئی کسی کے ساتھ خیر نہیں کیا کریں گے۔ اور یہاں بھی یہ بات جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہی جا رہی ہے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے اپنی قسموں کو کھولنا، جو قسمیں تم نے کھائی ہوں کسی کے ساتھ نیکی نہ کرنے کے لیے، یا حلال کو حرام کرنے کے لیے، یا حرام کو حلال کرنے کے لیے۔
کیونکہ اب موضوع وہ نا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے قسموں کا کھولنا، یعنی وہ قسمیں جو تم نے کھائی ہوں کسی حلال چیز کو حرام کرنے کے لیے. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا آقا ہے، تمہارا سرپرست ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے، بڑا سیاںا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی سے راز کی کوئی بات کہی، فلما نبات، لیکن جب انہوں نے وہ راز فاش کر دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راز کے فاش کرنے کی خبر دی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرٹسی، آپ ایسا نہیں کیا آپ نے کہ حاضر کیا ہو لائن دونوں کو، کہ جس نے وہ بات کہی تھی، جس کو آپ نے راز بتایا تھا اور جس کو انہوں نے آگے وہ راز کی بات بتائی تھی، اعتراض میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہیں ہے. تو آپ نے باتوں باتوں میں ذرا جتلایا اس کو. فلما نبات بھی وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب انہوں نے وہ راز افشا کر دیا اور اللہ نے اپنے نبی پر وہ بات کھول دی، عَرَّفَ بَعْضَهُ، تو انہوں نے ہلکا سا اشارہ کیا، تھوڑا سا جتلایا، وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، اور باقی بات گول کر دی. اچھا، اب جس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے اس کو فوراً کھٹکتی ہے. فلما نبأها به، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو اشارتاً بتایا کہ اس نے وہ راز افشا کیا ہے، قالت، کہنے لگی، من نبأك هذا، ایویں ہی تانوں کنے کیا، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا اس اہلیہ محترمہ نے کہ میں نے نہیں کہا. اس میں صرف آپ ایویں کا لفظ جو ہے وہ ایڈ کر لیں اور ایک سمائلنگ جیسچرز کو اپنے ذہن میں لائیں کہ مسکراتے ہوئے ایویں ہی تانوں کنے کیا، تو بالکل یہ نارمل سے ایک بات جو ہے وہ معلوم ہوگی. اور اگر آپ اس کو نہیں یہ فل ان دی بلینکس کرتے اور وہ اس جگہ پر خود اپنے آپ کو لے کے نہیں جاتے اپنے گھر میں، تو پھر بہت ایک بڑی سی چیز بن جائے گی کہ ہو اللہ کے رسول کی بیویاں جو ہیں وہ گستاخ تھی معاذ اللہ، اور ایسا تھا اور ویسا تھا. اور یہ ایک جنرل پرنسپل آپ یاد رکھیے، آپ کا باس اگر کائنڈ ہو، فرینڈلی ہو، تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ فرینڈلی ہو جاتے ہیں. پھر وہ باس تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ دوستی جو ہے فور فرنٹ پہ آ جاتی ہے اور پھر اس میں ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہے. اور کوئی وہ جواب طلبی کرے گا تو آپ بڑا لائٹلی اس جواب طلبی کو لوں گے، آپ اس طرح کی جواب طلبی اس کو نہیں سمجھیں گے. لیکن اگر باس اتھارٹیٹو ٹائپ ہوگا، سخت گیر ہوگا، ہر وقت ڈانٹنے ڈپٹنے والا ہوگا، تو پھر کبھی ایسی بات نہیں ہو سکتی. تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کائنڈ شوہر تھے، اور عرف بعضہ وأعرض عن بعض، تھوڑا سا جتلایا اور باقی بات گول کر دی، تو ازواج مطہرات بھی اسی کے مطابق جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. جیسے حضور ہیں تو اسی کے مطابق ڈیل کرتی ہیں. اور قالت من نبأك هذا، تو کہتی ہیں ایویں تانوں کنے گیا. قال نبأني العلیم الخبیر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ مجھے خبر دی ہے العلیم الخبیر نے، اس ہستی نے جو ہر بات کا جاننے والی اور ہر بات کی خبر رکھنے والی ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. نبی تو کائنڈ ہے لیکن اللہ اب نوٹس لیتا ہے اس کا. اور یہ دوسرا مقام ہے قرآن مجید میں جہاں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ شرف کلام بخشا ہے. قرآن مجید میں یا ایھا النساء نہیں کہا گیا، یا معاشر النساء نہیں کہا گیا، اے عورتوں.
یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، یا ایھا الناس کہا گیا ہے، یا ایھا الانسان کہا گیا ہے۔ ہمارے فقہا میں سے جو 3 فقہا ہیں ہمارے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ، ان تینوں کی رائے یہ ہے کہ جہاں قرآن مجید میں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو اس سے مذکر ہی مراد ہیں، آٹومیٹیکلی اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں جب تک کوئی اشارہ نہ ہو۔ مثال دیتے ہیں کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، وہ پوری آیت جو ہے کہ جس میں مومن مرد اور مومن عورتیں، اگر مومنین میں مومن مرد کے ساتھ مومن عورتیں بھی شامل تھیں، پھر مومنات کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور بہت سے مسائل ایسے ہیں، جیسے ہمارے دین میں ایک مسلمان کو اپنی لونڈی کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت ہے، لیکن کسی مسلمان عورت کو اپنے غلام کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید میں کیا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو ایکسپوز نہیں کرتے مگر اپنی ازواج پر اور اپنی ملک یمین پر۔ اب زوج کہتے ہیں کمپلیمنٹری کو، کمپلیمنٹری زاویہ ہوتے تھے نا، یعنی 60 ڈگری آپ کے پاس ہے تو اس کا کمپلیمنٹری 90 کرنے کے لیے کیا ہے؟ وہ 30 ڈگریز ہے۔ تو مرد ہر اعتبار سے مکمل ہے، عورت بھی ہر اعتبار سے مکمل ہے ایکسپٹ ون، اور وہ کیا ہے؟ ریپروڈکشن۔ کھانا پکانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، گاڑی چلانی ہے، ہوائی جہاز چلانا ہے، سب چلا رہے ہیں کہ نہیں؟ مرد بھی چلا رہے ہیں، عورت بھی چلا رہے ہیں، عورتیں بھی چلا رہی ہیں، مرد بھی کپڑے دھوتے ہیں، عورتیں بھی کپڑے دھوتی ہیں، مرد بھی کھانا پکاتے ہیں، عورتیں بھی کھانا پکاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ صرف ایک کام، ریپروڈکشن ان میں سے کوئی اکیلے نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ ان ٹرمز آف ریپروڈکشن یہ ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہیں۔ مرد کی جو کمی ہے وہ عورت پورا کرتی ہے، کہ اس لیے کہ مرد پریگننٹ نہیں ہو سکتا اور عورت وہ پریگننٹ نہیں کر سکتی کسی کو، تو اس اعتبار سے یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کا زوج ہیں۔ تو زوج کا جو ایگزیکٹ ترجمہ بنتا ہے وہ اسپاؤس بنتا ہے، یعنی مرد کا اسپاؤس عورت ہے اور عورت کا اسپاؤس جو ہے اس کا مرد ہے۔ اور ملک یمین یہ ایکولی گڈ ہے لونڈی کے لیے بھی اور غلام کے لیے بھی۔ تو اگر مان لیا جائے دوسری بات کہ جو امام احمد بن حنبل کی رائے ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، یعنی تینوں جو ہیں امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، ان کی رائے تو میں نے آپ کو بتا دی نا، کہ قرآن مجید میں جہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوگا تو اس سے مذکر ہی مراد ہوں گے، اس میں فیمیل آٹومیٹکلی انکلوڈ نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی، لہذا وہاں پر مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے لیکن اس میں عورتیں آٹومیٹکلی شامل ہیں۔ تو پھر ان کی رائے کے مطابق تو پھر مسلمان عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ اپنے غلام کے ساتھ وہ سیکس کر سکے، جو کہ نہیں ہے۔ اس پر پورا اتفاق ہے، خود ان کا بھی اتفاق ہے، امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، کہ وہ بھی ایک مسلمان عورت کو اپنے غلام کے ساتھ سیکس کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ گرچہ وہ حدیث کی بنیاد پر دیں گے لیکن اصول جو ہے، جو اصول فقہ مرتب ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ اصول ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الانسان کہا ہے، یا ایھا الناس کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، قل یا ایھا الذین کفروا بھی کہا ہے، لیکن براہ راست عورتوں کو خطاب نہیں کیا۔ سورۃ نور میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں۔ اگلی آیت میں قل للمؤمنات، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، آگے تک طویل آیت ہے۔ لیکن سورۃ احزاب کے اندر یہاں یہ فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان خواتین سے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں کہا بلکہ حضور سے کہا کہ کہہ دیجئے۔ لیکن سورہ احزاب کے اندر یا نساء نبی بھی کہا گیا ہے کہ اے نبی کی بیویوں،
یعنی 21ویں اور 22ویں پارے کے جنکشن پر جو آیات آئی ہیں، آدھا یہ مضمون 21ویں پارے میں ہے، آدھا 22ویں پارے میں ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو براہ راست تخاطب کا، ایڈریس کا شرف بخشا ہے۔ اور یہاں بھی دوسرا مقام ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ایڈریس کیا ہے۔ پہلی آیت میں 2 کو، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو، فقد صغت قلوبکما، تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں۔ عام مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے دل جو ہیں وہ ہٹ چکے ہوئے ہیں راہ راست سے۔ مولانا حمید الفرائی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی اشعار جو ہیں وہ کوٹ کیے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ سغت جو ہے یہ ادھر بھی جا سکتا ہے۔ جیسے رغبت جو ہے عربی زبان میں، اردو زبان میں رغبت جو ہے وہ صرف انکلینیشن کے لیے آتا ہے، لیکن عربی میں رغبت الہ ہو تو وہ انکلینیشن ہے، لیکن رغبت ان ہو تو وہ کیا ہے؟ ڈکلینیشن ہے، کسی سے متنفر ہو جانا۔ جیسے سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع میں جو پہلے پارے کا آخری رکوع ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ابراہیم کے راستے سے منہ موڑے سوائے اس کے جس کی ماتی ماری گئی ہو؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ رغبت ان ہے، لیکن عام رغبت جو ہے وہ الہ کے معنوں میں، وہ انکلینیشن کے معنوں میں آتا ہے۔ تو مولانا فرائی نے ثابت کیا ہے اشعار کے ذریعے سے اور پرانی جو شاعری ہے اس کے ذریعے سے کہ یہ سغا جو ہے یہ انکلینیشن کے لیے بھی آ سکتا ہے اور ڈکلینیشن بھی آ سکتا ہے۔ تو ان تتوبا الی اللہ، اگر تم اللہ کے حضور توبہ کرو تو فقط سغت قلوبکما، تو تمہارے دل تو مائل ہیں ہی۔ یہ بھی کیا ہے؟ ایک خاص نفسیات ہوتی ہے کہ اگر تو آپ کا باس جو ہے وہ بڑا سخت گیر ہو تو آپ فٹافٹ سوری کہتے ہیں، لیکن اگر باس کائنڈ ہو تو آپ یعنی سوری کے ہلکے سے الفاظ میں کہتے ہیں، لیکن باقاعدہ کو ریٹن معافی مانگنا اس میں تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنڈ ہے، لہذا اگرچہ ان کے دل مائل ہیں لیکن تھوڑی سی ذرا ہیزیٹیشن ہے۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم اللہ کے جناب میں توبہ کرو، فقط صغت قلوبکما، تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم ایکا کرو نبی کے خلاف، اس لیے کہ وہ سارا جو واقعہ تھا وہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یعنی ایک بیوی کے سوا باقی جو بیویاں تھیں انہوں نے ایک ایکا کیا کہ اب جس کے پاس بھی جائے گا تو یہ ہوگا۔ اسی طرح تمام بیویوں نے اکٹھے ہو کر جتھا بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارا بھی خرچہ بنا دے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے اور آپ نے 1 مہینے کا ایلا فرمایا، اور آپ نے مسجد نبوی کی چھت پر ایک چبوترا بنوایا اور اس میں آپ نے 1 ماہ تک قیام فرمایا۔ تو ایکا کرنا جو ہے نبی کے خلاف بیویوں کا، یہ جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نبی کے خلاف ایکا کرو گی، مظاہرہ کرو گی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس کا مولا ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی اس کا مولا ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک مسلمان بھی اسی کے طرفدار ہیں، اسی کے سپورٹرز ہیں۔ وہ ایلا کا واقعہ جب تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اوپر اس چبوترے میں قیام فرماتے تو کسی اہم بات کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ نہ سمجھیے کہ میں حفصہ کی سفارش کرنے آیا ہوں، آپ حکم دیں گے تو میں حفصہ کا سر لے کے حاضر ہو جاؤں گا۔ یعنی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو اللہ ان کا مولا ہے، ان کا سرپرست ہے، ان کا حامی ہے۔ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جبریل بھی اور نیک مسلمان بھی، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اس کے بعد سارے فرشتے بھی نبی کے مددگار ہیں، اس کے سپورٹرز ہیں۔ عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، اب یہ تمام بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ يُبْدِلَهُ، بعید نہیں کہ اگر اللہ کا پیغمبر تمہیں طلاق دے دے تو اس کا رب اس کے لیے ریپلیس کر دے ازواجن خیرا من کنہ، تم سے بہتر بیویاں،
مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا. ایک تو عربی کے طالب علم جب وہ نوٹ کریں کہ یہاں جمع مذکر کی جمع مؤنث کے متعدد صیغے جو اکٹھے آئے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دے اس کے لیے تم سے بہتر بیویاں. کس اعتبار سے بہتر؟ مسلمان ہونے کے اعتبار سے، مومن ہونے کے اعتبار سے، فرما بردار ہونے کے اعتبار سے، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، اور وہ شوہر آشنا بھی ہو سکتی ہیں یعنی مطلقہ یا بیوہ بھی ہو سکتی ہیں، اور ابکارا کنواریاں بھی ہو سکتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں غلاظ شداد، جو بڑے سخت ہیں، بڑے روڈ ہیں اور بڑے سخت ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو انہیں حکم دے گا اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بلکہ وہی کچھ کریں گے جس کا انہیں حکم ملے گا. اب دنیا میں بھی جیلیں ہیں، عقوبت خانے ہیں، تو جو عدالت میں سے سزا سنائی جاتی ہے، اب جیل ڈپارٹمنٹ کا اصل کام کیا ہے کہ وہ اس سزا کی کمپلائنس کرے. اگر سزا بامشقت سنائی گئی ہے تو پھر مشقت بھی لے ان سے، اور اگر اے کلاس دی گئی ہے تو اے کلاس دے، بی کلاس دی گئی ہے تو بی کلاس دے، سی کلاس دی گئی ہے تو سی کلاس دے. قوانین کے مطابق اگر کھانا گھر سے لانے کی اجازت ہے تو وہ پرووائڈ کرے، ورنہ ان کو وہی جیل کا کھانا جب وہ کھلائے. لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم جیل انتظامیہ کے ساتھ کچھ میل ملاپ کر کے، کچھ تعلقات قائم کر کے، یا کچھ دے دلا کر ہم اس سزا میں کمی کروا سکتے ہیں اور کرواتے ہیں کہ جو عدالت سنائی ہے. یہاں کیا وعدے کیا جا رہا ہے؟ ان فرشتوں سے یہ ایکسپیکٹ نہ کرنا. انسان کو اپنے اہل و عیال سے بہرحال محبت ہے. ہم میں سے کسی کا بیٹا پکڑا جائے تو ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں نا. جیل میں سزا سنا دی جائے، جیل میں چلا جائے تو بھی ہم ذرا کچھ نہ کچھ تعلقات جو ہیں وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ذرا تھوڑی سی نرمی ہو جائے اس کے ساتھ. لیکن وہاں اس کا کوئی امکان نہیں. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اور اس پر ایسے روٹ اور سخت فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے اور وہی کچھ کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا. اب ایک دم قیامت کا نقشہ کھینچا. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اے کافرو، عذر نہ تراشو، بہانے نہ بناؤ، معذرتیں پیش نہ کرو. الیوم، آج، انما تجزون ما کنتم تعملون، یقیناً تمہیں تمہاری اپنی کرتوتوں ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی حضور توبہ کرو، ایک سچی توبہ، سنسیئر توبہ، خالص توبہ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کیا جب تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. کب؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس روز جب اللہ اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، سورہ حدید میں ہم اس نور کا ذکر پڑھ چکے ہیں نا، کہ ایک بیم سامنے ہوگی روشنی کی اور ایک دائیں طرف سے پڑ رہی ہوگی. نورہم، یہاں بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور
دوڑ رہا ہوگا ان کے ساتھ، ان کے آگے اور ان کے دانے ہاتھ. یقولون، وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے. قیامت کے دن جو اصل چیز ہے وہ 3 حرف ہی ہیں. غفرا، یعنی آج ہم ڈیجیٹل اکاؤنٹیبلٹی کا تصور کریں گے تو اگر تو میرا اعمال نامہ سکین ہوا اور رزلٹ ڈسپلے ہو گیا غفرا، بخش دیا گیا، forgiven، تو بس کام بن گیا. تو یہاں بھی جو ٹاپ کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ربنا اتمم لنا نورنا، ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. ویسے تو یہ جملہ قرآن مجید میں کئی دفعہ دہرایا گیا ہے یہ کلمہ، لیکن یہاں اس کا بڑا خاص ایک مقام ہے. دیکھیے جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی پوچھ گچھ نہیں. یعنی میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر کے جنت میں بھیج دے تو اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. اس کی پوری قدرت اس کو حاصل ہے، اتھارٹی ہے اس کی. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہوئے ہمیں یہ ریفرنس جو ہے وہ دینا چاہیے ساتھ کہ اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تیرا ہاتھ بندھا ہوا نہیں، تیری طاقت محدود نہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے. جو چاہے کرے تو بس کر دے فیصلہ. یعنی یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جو سورہ مائدہ کے آخر میں آئی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اپنے احسان جتلا کر کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو عرض کریں گے ربا تجھے پتہ ہی ہے میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا، میں نے انہیں وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. اس کے بعد وہ فرمائیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں سزا دے، عذاب میں مبتلا کرے تو تیرے بندے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بالا دست ہے، آل مائٹی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو کوئی پوچھ نہیں سکتا. یہاں بھی وہی بات ہے، وغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی قدرت دکھائی دے اور ساری کمیوں کوتاہیوں گناہوں بلنڈرز کے باوجود ہمیں معاف کر دے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کیجیے، واغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ سختی کیجیے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جہاد جو ہے یہ ایک عام لفظ ہے، سٹرائیو کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا، کشمکش کرنا، اس کے کئی درجے ہیں. قتال جو ہے وہ جنگ کرنا ہے باقاعدہ، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ جہاد ہی کی آخری شکل ہے. قرآن مجید میں 2 مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہے، لیکن ہمیں منافقوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی قتال کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، جنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. لیکن بہرحال آپ نے ان کے ساتھ کشمکش تو بہرحال کی ہے، جہاد کیا ہے، لیکن جہاد کی وہ آخری شکل قتال، اس کا موقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہیں آیا. تو ہم معاذ اللہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، ہرگز نہیں، وہ کر بھی نہیں سکتے اور کی بھی نہیں.
اگر تو ہوتا یا ایھا النبی قاتل الکفار والمنافقین، تو پھر تو ہوتا کہ ان کے ساتھ لڑائی کرو، جنگ کرو. یہاں جہاد کا حکم ہے، قتال کا حکم نہیں ہے. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ کافروں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی. اب موضوع ذرا اثر نو جوڑ لیجئے کہ میاں بیوی یہ ہے اس سورت کا اصل موضوع. پچھلی سورت کا بھی یہی موضوع، سورۃ طلاق کا بھی، اور اس کا بھی یہی موضوع. دنیا میں شادی کے رشتے میں بندھ جانے کے بعد مرد اور عورت دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ اٹیچ نہیں ہوں گے. مرد اپنا محاسبہ فیس کرے گا، عورت اپنا محاسبہ فیس کرے گی. اور صرف اس بنیاد پر کہ میرا شوہر بہت نیک آدمی ہے، مجھے کوئی پریویلیج مل جائے کسی عورت کو، ایسا نہیں ہو سکتا. اینڈ وائس ورسا، کسی عورت کا شوہر اللہ کا بڑا باغی ہو لیکن وہ عورت خود مومنہ ہو، نیک ہو، تو اس کے شوہر کا کفر بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو تین مثالیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرماتا ہے. یہ کون تھی دونوں؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. یہ دونوں ہمارے دو انتہائی نیک بندوں کے ماتحت تھیں، یعنی ان کی بیویاں تھیں. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، لوط علیہ السلام اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر بھی کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ اور قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے، خاص طور پر حضرت لوط کی بیوی کا تو بار بار ذکر ہے کہ سوائے ایک عورت کی بڑھیا جو پیچھے رہ گئی. اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا بھی واضح طور پر ذکر ہے کہ وہ طوفان نوح کا شکار ہوئیں اور پانی میں ڈوبی، غرق ہوئیں. تو وہ دونوں ہمارے دو انتہائی نیک بندوں کے ماتحت تھیں. فخانتاہما، لیکن انہوں نے خیانت کی. اہل سنت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، بدکار نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ خیانت کیا ہے؟ شوہر کے ساتھ وفاداری، یہ بھی ایک شوہر کا حق ہے. تو یہ دونوں جو تھے اپنے شوہروں کے پاس آنے والے جو بھی ایمان والے تھے ان کی خبر کافروں کو دے دیتی تھی، حالانکہ انہیں راز رکھنا چاہیے تھا. تو یہ کیا تھی؟ یہ ان کی شوہر کے ساتھ ان کی خیانت تھی. احادیث کو اگر آپ پڑھیں تو ایسی بھی احادیث آپ کو ملتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے شوہر میں کوئی زخم ہو جو رس رہا ہو تو عورت کو چاہیے کہ اس زخم کو بھی جو رس رہا ہے اس کو چاٹ لے. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے، ویسے تو زخم کو چاٹنا، پیپ کھانا، خون پینا یہ سب حرام ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حرام کا حکم نہیں دے سکتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ شوہر کی کوئی کمزوری ہے، اس میں کوئی عیب ہے، تو وہ اس عیب کو بھی راز رکھے، اس زخم کو پیے، اس زخم کو چاٹے. تو یہ کیا تھا؟ ان عورتوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے شوہر اللہ کے نیک بندے تھے، ان میں کوئی عیب تو نہیں ہو سکتا، ان میں کوئی برائی تو نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال کوئی راز تھا جو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ راز کیا تھا کہ ان کے پاس جو آنے جانے والے لوگ تھے، ظاہر ہے کافر معاشرے میں ان پر تشدد ہوتا ہے، تو یہ ان کا راز نہیں رکھا اپنے شوہروں کا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ ایک تو کافر تھی نمبر 1، آن ٹاپ آف دیٹ وہ نبیوں کا راز بھی نہیں رکھتی تھی اپنے شوہروں کا. تو 2 جرم ہو گئے، یعنی نبی کو نہ ماننا ایک جرم، سب سے بڑا جرم، اور اپنے شوہر کا راز نہ رکھنا،
شوہر کے ساتھ خیانت یہ دوسرا جرم. فخانتاہما تو انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا تو وہ دونوں یعنی حضرت نوح اور حضرت لوط اللہ سے بچانے میں ان کی ذرا بھی مدد نہ کر سکے. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین اور کہا گیا کہ عام داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ. یعنی اس لیے کہ تم نبی کی بیویاں ہو کوئی ایک کلاس نہیں وہاں ملنی ہو. مد داخلین عام داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ. اب اس کی الٹ مثال وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اور اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی حضرت آسیہ سلام علیہا کی. اذ قالت جب انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ربا میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ اور مجھے فرعون اور اس کے برے عملوں سے نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین اور مجھے ظالم قوم سے بھی نجات دے. فرعون کی بیوی ہیں لیکن جنتی ہوں گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں شامل ہوں گی. اور دوسرا نور علی نور حضرت مریم کا شوہر کوئی نہیں ان کی شادی تو ہوئی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کا گھرانہ ان کے باپ عمران ان کی بیوی جو عیسائیوں کے ہاں الزبتھ ان کا نام جو ہے وہ کہتے ہیں عیسائی. قرآن مجید نے کوئی ذکر نہیں کیا. امرات عمران کہا ہے عمران کی بیوی. وہ مریم ابنت عمران اللتی احصنت فرجہا اور عمران کی بیٹی مریم سلام علیہا اللتی احصنت فرجہا جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا تو پھر ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا. روح کیا ہے؟ اللہ کا امر کن فیکون. فنفخنا فیہ من روحنا تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا. وصدقت بکلمات ربہا اور انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی جھٹلایا نہیں. اب جھٹلانے کی صورت کیا ہو سکتی تھی کہ حاملہ ہو گئی تھی وہ خودکشی کر لیتی, حاملہ ہو جاتی ابارشن کروا دیتی. نہیں, بس یہ پتہ چل گیا کہ بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ, تو اس کی تصدیق کی. وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین اور وہ انتہائی فرما برداروں میں شامل ہو گئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين